چھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بے شک ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جوان بیٹے کا غم بوڑھے ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے یہ غم زندگی کے ساتھ رہتا ہے، ان کے غم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر کون سے ایسے مسائل سے طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل گزر رہے تھے جن کی وجہ سے ان کو ایک ایسا قدم اٹھانا پڑا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ڈاکٹر معید حسین صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ آخر کون سے ایسے مسائل سے طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل گزر رہے تھے جن کی وجہ سے ان کو ایک ایسا قدم اٹھانا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب اپنے صاحبزادے عاصم جمیل کے ساتھ ان کے پاس گئے اور اس ٹائم وہ لاہور میں تھے اور طارق جمیل صاحب نے ان سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے۔ اس وقت جب عاصم جمیل میرے پاس آئے تو ان کی عمر تقریباً 24 سے 25 سال کی تھی اور پھر میں نے ان سے بھی کافی طویل لمبی گفتگو کی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عاصم شدید ڈپریشن کا شکار تھے۔ کچھ ایسے حالات ہوئے تھے عاصم جمیل کے ساتھ جن کا کچھ حد تک مولانا صاحب کو بھی علم تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عاصم جمیل ٹراما کا شکار تھے۔ ٹراما ایک ایسی بیماری ہوتی ہے یعنی انسان ایک ڈپریشن میں ہوتا ہے اور ڈپریشن حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ڈپریشن ٹراما یعنی حالات کی وجہ سے ہو تو ٹراما بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی۔ ٹراما ایک ایسی بیماری ہے جو سیدھا ہماری سوچ پر اثر کرتی ہے، تو سوچ جو ہوتی ہے وہ بار بار آتی ہے اور اس سوچ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہماری سوچ پر اثر کرتی ہے، تو سوچ بار بار جب آتی ہے تو پھر وہ ایموشنز اور فیلنگز پیدا کرتی ہے۔ دوائیاں کسی حد تک اثر کرتی ہیں پر مکمل نہیں کر سکتی، اور اس کا ایک آخری حل یہ ہوتا ہے جسے ECT کہتے ہیں، عام زبان میں جسے ہم بجلی کے جھٹکے کہتے ہیں، وہ بھی عاصم صاحب کو لگائے جاتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے مولانا صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ میں کبھی کبھار کراچی، لاہور اور باہر ملک جاتا رہتا ہوں، ٹریول ہی کرتا رہتا ہوں، تو میرا ایک شاگرد ہے اسلام آباد میں نے ان کو ان کا نمبر بھی دیا تھا کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ان سے کروائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس شاگرد کے پاس جائیں، آپ کو سال یا 1.5 سال تک سیشن لینے ہوں گے، یہ ٹراما ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جب ٹراما ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو دوائیاں اثر کرنے لگتی ہیں، کیونکہ ٹراما جو ہوتا ہے یہ کرتا ہے کہ جو برین کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے ان کا بیلنس بگاڑ دیتا ہے۔ جب سوچ بند ہی نہ ہو اور سوچ میں انسان کو بے حد تکلیف ہو تو وہ پھر اس تکلیف کا اظہار جسم پر ہوتا ہے اور پھر برین پر ہوتا ہے، جس سے برین کیمسٹری خراب ہو جاتی ہے۔ موئی صاحب نے کہا کہ ان کا شاگرد بعد میں پاکستان چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے یہ بات نہیں پتا کہ عاصم جمیل کا علاج اس کے بعد ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اگر علاج ہوا ہوتا تو وہ لازمی طور پر صحت یاب ہو جاتے۔ اگر ٹراما کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور اگر دوائی اثر کرتی بھی ہے تو پھر کچھ عرصے بعد یہ مرض دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مولانا صاحب کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کر دیں۔ پھر ملیں گے اپنی نئی ویڈیو میں، آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔